اکیلے بیٹھ کر یعقوب کے بارے میں باتیں بنا رہے ہیں کہ یہ یعقوب جب یہاں آیا تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن اب یہ اتنا امیر ہے کہ ہمارے باپ کا جو مال و دولت ہے اس میں سے امیر ہو گیا ہے۔ یعقوب کیسے امیر ہو گیا؟ اب بات سوچنے والی یہ ہے کہ ایک انسان اپنے گھر سے ایک لاٹھی کے علاوہ کچھ نہیں لے کر نکلتا، لیکن جب وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس جائے، وہاں رہے اور ان کے بیچ رہ کر وہ اتنا امیر ہو جائیں کہ اس کے رشتہ دار یہ سوچنے لگیں کہ یہ کیسے امیر ہو گیا، یہ ہم میں سے روٹی کھاتا ہے، ہم میں ہی رہتا ہے، اور اس کے باوجود مال و دولت میں، شان و شوکت میں ہم سے زیادہ کیسے امیر ہو گیا۔ ہم یہ سوچتے ہیں اگر یہ ہمارا رشتہ دار ہمارے پاس رہتا ہے تو ہماری وجہ سے یہ امیر بنا ہے، لیکن میرے عزیزو ایسی بات بائبل میں نہیں لکھی گیا۔ مال و دولت یہ خدا کی بلیسنگ ہوتی ہے، اور یعقوب کو کیسے مل گئی؟ کیونکہ جب یعقوب اپنے گھر سے بھاگا تو وہ ایسی جگہ سویا جہاں خدا کے فرشتے آسمان سے سیڑھی لگا کر نیچے آ رہے تھے، اور جب اس نے خواب میں دیکھا، ایک ایسا ڈریم دیکھا، ایک ایسا خواب دیکھا کہ خواب میں فرشتے آ رہے تھے۔ جب اس نے خواب میں فرشتے دیکھے تو صبح اٹھا، وہ اس خواب کو سمجھ گیا کیونکہ وہ خدا کا بندہ تھا، خدا کا ممسوح تھا، کیونکہ وہ ایسے نبی کا بیٹا تھا جس کا نام اسحاق تھا، یعقوب اس کا بیٹا تھا، اور وہ اسے برکت ملی تھی۔ تبھی وہ اس کی امیجینیشن اتنی تیز تھی کہ جب اس کے خواب میں فرشتے آئے تو وہ اس بات کو سمجھ گیا کہ یہ جگہ، جس جگہ میں سویا ہوا ہوں، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہ بہت ہی گہری جگہ ہے جہاں خدا کا تخت لگا ہوا ہے، خدا کی ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے، اور یہاں سے فرشتے آ جا رہے ہیں۔ تو جب صبح اٹھا تو اس نے وہاں ایک منت مانگی کہ جب میں واپس لوٹوں تو جو میں نے منت مانی ہے، میں یہاں خدا کا گھر بناؤں گا۔ وہاں اس نے ایک پتھر کھڑا کیا اور اس پر تیل ڈالا، اور جیسے جیسے وہ آگے گیا، وہی خدا جو اس نے آسمان پر دیکھا تھا، بیت ایل کا خدا اس کے ساتھ تھا، اور یہ وہی خدا اس کو یہاں اپنے رشتہ داروں میں برکتیں پر برکتیں، برکتوں پر برکتیں دے رہا تھا، اور اس کے رشتہ دار حیران تھے اس بات سے کہ اس کے پاس کیسے ہو رہا تھا، کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے کہ اس کے ماما لابن نے یعقوب کی مزدوری 10 بار بدلی، لیکن اس کے باوجود یعقوب اپنے ماما لابن سے بھیڑ بکریوں میں زیادہ تھا، اونٹوں میں زیادہ تھا، گدھے اور گدھیوں میں زیادہ امیر تھا۔ کیسے؟ کیونکہ جب اس نے مزدوری بدلی، تو جب اس نے پہلی مزدوری بدلی تو اس نے کہا کہ ہاں اگر چتلے بچے یا چت کبرے ہوئے تو وہ تیرے۔ تو بائبل ایسا بیان کر دی کہ یعقوب جب سویا تو اس کو ویسا ہی خواب آیا جیسا اس کے ماما نے بولا تھا کہ اگر چتلے بچے ہوئے تو تیرے، چت کبرے ہوئے تو تیرے، دھاری دار ہوئے تو تیرے۔ تو وہ ایسے ہی فرشتے اس کو بتا رہے ہیں کہ بکریاں جو تھی ایسے ہی بکروں سے گابن ہو رہی تھی۔ یہ تھی خدا کی قدرت جو اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ کہاں سے؟ جب وہ سویا تھا تو اس نے خدا کو دیکھا۔ جب آپ خدا کو دیکھیں گے، جب آپ خدا کی رویا کو سمجھیں گے تو اس کے ڈریم کو آپ سمجھنے کی قدرت رکھیں گے۔ آپ کے دماغ میں اتنی امیجینیشن ہوگی کہ آپ خدا کی باتوں کو سمجھ سکیں گے، آپ خدا کے ساتھ چل سکیں گے۔ کیسے؟ جیسے یعقوب چلا، کیونکہ یعقوب کے پاس اتنا وزڈم تھا کہ اس کا وزڈم کھلا ہوا تھا، اس کا ذہن کھلا ہوا تھا خدا کے بارے میں۔ ہمارے ذہن آج دنیا کے بارے میں کھلے ہوئے ہیں، دنیا کی باتوں کی امیجینیشن میں بہت ہے، لیکن بائبل کی امیجینیشن بالکل نہیں ہے، اسی لیے ہم دنیا کے ہیں۔ لیکن کلام بیان کرتا ہے کہ تم دنیا میں سے چن لے گئے ہو اور ہم دنیا سے علیحدہ ہیں۔ اگر آج بھی ہم خدا کے پیروکار نہیں ہیں، اس کی باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں، اس کے ڈریم کو نہیں سمجھتے ہیں، اس کے خوابوں کو نہیں سمجھتے ہیں، تو ہم دنیا کے ہیں۔ لیکن یعقوب خدا کی خواب کو سمجھا، اس کی باتوں کو سمجھا، اور اسے پتہ چل گیا کہ خدا میرے ساتھ ہے۔ اور اس کے ماما نے 10 بار مزدوری بدلی اور 10 بار اسی کی فیور ہوئی، یعقوب کی، اسی لیے یعقوب اپنے ماما سے زیادہ امیر ہو گیا۔ تو یہ اس کے گھر کے افراد باتیں بنا رہے ہیں کہ یہ ہمارے ہی مال و دولت پر اتنا امیر اور شان و شوکت میں زیادہ ہو گیا ہے۔ میرے عزیزو، آج ضرورت ہے کہ جب ہم خدا کے ساتھ چلیں گے، خدا کی بات کو سمجھیں گے، خدا کے خوابوں کو سمجھیں گے، تو ہم بلیس ہوں گے، برکت پائے ہوئے ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب اپنی دونوں بیویوں کو
یعقوب نے باہر بلایا تو ان کو پروف دیا کہ خدا میرے ساتھ ہے۔ کیسے؟ اس نے بتایا کہ تمہارے باپ نے میری 10 دفعہ مزدوری کو بدلا لیکن خدا نے مجھے وہی دی۔ تو لیہا اور راحل نے بھی اس بات کو سوچا کہ ہاں ہمارے باپ نے ہمارے خاوند کے ساتھ اچھا نہیں کیا، یہ تو اسی لیے وہ اس کے ساتھ جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ آئی۔ جب ہم خدا کی باتوں کو سمجھیں گے تو آپ کے لوگ آپ کی فیور کریں گے، آپ کے بچے آپ کی فیور کریں گے، آپ کے اوس پڑوس کے لوگ آپ کی فیور کریں گے، یہاں تک کہ خدا کے فرشتے آپ کی فیور کریں گے جب آپ خدا کو سمجھیں گے، کیونکہ خداوند ہر بھلائی کا منصوبہ آپ کی زندگی میں اتارنا چاہتا ہے، جس طرح اس نے یعقوب کی زندگی میں اتارا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھلائی کے منصوبے ہوں تو آپ کو اس ڈریم کو سمجھنا پڑے گا، اور ڈریم آج ہمارے سامنے یہ بائبل ہے، یہ ڈریم ہے خدا کا، یہ بائبل خدا کے پاک روح نے لکھی ہے، یہ ہوا میں نہیں لکھی گئی ہے بائبل۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی عام لفظ ہے، اگر ہم بائبل کو آنکھوں سے دیکھیں گے تو یہ بالکل لفظ ہے، اگر ہم اس کو دماغ سے سوچیں گے تو یہ صرف بائبل ہے، اگر ہم اس کو ہارٹ سے پڑھیں گے تو صرف یہ ایک عام کتاب ہے، لیکن اگر ہم روح سے پڑھیں گے تو یہ خدا ہے، خدا کے ورڈ ہیں۔ جب خدا کا ورڈ یوز ہوا ہے تو ہر چیز مکمل ہوئی ہے، بغیر خدا کے ورڈ کے کوئی چیز مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اگر اس نے اس بات کو سمجھا کہ ہاں یہ خدا کے فرشتے ہیں، یہ خدا کی کوئی جگہ ہے، آپ کب سمجھیں گے؟ آج ہمیں ضرورت ہے سمجھنے کی کہ ہم بھی اس بات کو سمجھیں کہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب ہمیں خواب آتے ہیں تو ہم اس کی تعبیر ہی الٹی نکال لیتے ہیں۔ ہم جب بائبل کو پڑھیں گے، بائبل کو جانیں گے تو میرے عزیزو آپ کو بھی خواب سمجھنے کی ایسی ایبلٹی ہوگی، خدا آپ کو ایسی بلیسنگ دے گا کہ آپ اپنے خوابوں کو سمجھ سکیں کہ ہاں یہ خواب خدا کی طرف سے تھا یا نہیں تھا۔ میرے عزیزو جس طرح یوسف خوابوں کو تعبیر کرنے والا بنے، آپ جانتے ہیں جب یعقوب بچہ تھا اسے خواب آیا تو اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ شیئر کر دیا، اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیا کہ ہاں میں نے پھولوں میں سے دیکھا کہ سارے پھولے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور چاند اور ستارے بھی۔ اسی وجہ سے اس کے ماں باپ نے اسے جھڑکا اور اس کے بھائی اس سے بغض رکھنے لگے کیونکہ وہ اس وقت بچہ تھا۔ لیکن جب وہ میچور ہوا، جب وہ بک گیا، مصر میں گیا، تو مصر میں جا کر وہ بڑا ایک نوجوان شخص بنا، لیکن بائبل ایسا بیان کرتی ہے کہ وہ بدی کے نزدیک نہیں گیا۔ اس نے خواب دیکھا تھا اسی کے ذریعے اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو قائم رکھا، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ اس نے جب فرعون کے ڈریم کا مطلب بتایا، جب آپ ڈریم کو سمجھیں گے، آپ اس کے مطلب کو سمجھیں گے تو آپ اونچے کیے جائیں گے نہ کہ نیچے کیے جائیں گے، یہ بائبل بیان کرتی ہے۔ لیکن یوسف اس وقت مصر کا حاکم بنا جب اس نے فرعون کے خوابوں کی تعبیر کی۔ جب آپ اس بات کو سیکھ جائیں گے، سمجھ جائیں گے کہ جو خواب ہم دیکھ رہے ہیں وہ کیسے ہیں، یا ہم اس کی کیسی امیجینیشن نکالتے ہیں، تبھی ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ جب ہم رات کو سوتے ہمیں خواب آیا، صبح ہم اس کو بھول گئے، صرف 2 پرونٹھیوں اور روٹیوں کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں یاد رکھا، اس کا مطلب ہے کہ ہم دنیا داری میں ہیں، خدا میں نہیں ہیں۔ اگر آپ کو رات کو فرشتے آپ کے سپنے میں آتے ہیں یا آپ سے وہ کوئی بات کر رہا ہے تو آپ اس امیجینیشن کو سمجھیں، کیسے آپ بائبل کو پڑھیں، بائبل کو ریڈ کریں عملی طور پر، نہ کہ ٹمپریری طور پر۔ جب آپ پریکٹیکل کریں گے بائبل کا تو میرے عزیزو کوئی بھی چیز آپ سے چھپی نہیں رہے گی، بلکہ گروتھ میں ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گی، جس طرح یعقوب کے سامنے آئی۔ میرے عزیزو آج ضرورت ہے کہ ہم بائبل کو سیکھیں، پڑھیں اور خدا پر مضبوطی سے ایمان رکھیں، جس طرح یعقوب نے رکھا، یوسف نے رکھا۔ اور جب آپ ایک بات جانتے ہیں، جب وہ ملک مصر کا حاکم بنا، پوری دنیا میں کال پڑا، لیکن اس میں اتنی عقل تھی، امیجینیشن تھی کہ اس نے پورے مصر کو بلکہ اور ملکوں بھی اس اناج سے جو ملک مصر تھا لوگوں کو شیئر کیا، بیچا۔ تو جب اس کے بھائی وہاں آئے تو اس نے وہ بات دوبارہ نہیں دہرائی کہ اب میں ڈائریکٹ اس کو خواب بتاؤں، نہیں، اس نے پھر ان کو ایک ایسی گیم پلاننگ میں الجھائے رکھا کہ جاؤ یہ اناج لے جاؤ، بنیامین کو لے کر آؤ، اپنے باپ کو لے کر آؤ، کیونکہ وہ اس وقت جان چکا تھا، اس وقت وہ میچور ہو چکا تھا۔ اگر آپ اسپرٹ میں بچے ہیں تو آپ آج میچور ہو جائیں، اپنے ڈریم کو سمجھیں، اپنے خوابوں کو سمجھیں تاکہ خدا آپ کو برکت دے۔ میرا ایمان ہے کہ آج اس میسج کے وسیلہ سے آپ برکت پائیں گے، اس سرمن کے وسیلہ سے